والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وقد انقدح بما ذكرنا. یہاں تک بات پہنچی تھی. لا باس جو اوپر جو اشکال مصنف کے اوپر وارد ہوا تھا اس اشکال کو میں دوبارہ دہراؤں. کسی حد تک کچھ جوانب اس لحاظ سے ناقص رہے. صاحب مستشکل لا یقال کہہ کر مصنف نے جو اشکال کو نقل کیا، حکایت کی، مصنف کا مبنا کیونکہ ضمن میں نے اشارہ کیا کہ جو تمایز علوم، ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے تو غرض کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے نہیں، یا محمول کے اعتبار سے نہیں، جیسا کہ آج کی بات ہماری یہی ہے. لیکن جو سابقہ درس تھا مسائل علوم کے ضمن میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا، اس میں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے اگرچہ موضوعات کے اعتبار سے مسائل یا محمولات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان سب کا دخل اور تأثیر اور سببیت غرض کے لحاظ سے ایک ہے تو پھر یہی اختلاف مسائل موضوع اور محمول کے اعتبار سے فرق نہیں پڑتا ہے. علم ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ علم ایک ہی ہوگا، اگرچہ اس علم کے اندر اس کے مسائل کے موضوعات مختلف ہی کیوں نہ ہو، اس کے محمولات مختلف ہی کیوں نہ ہو، لیکن غرض ایک ہے. سب کا دخل، مثلا علم اصول میں کبھی موضوع متحد ہے، النہی یدل علی الفساد، النہی ظاہر فی الحرمہ، کبھی جو ہے موضوع مختلف ہے لیکن ہدف ان سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے استنباط، حکم شرعی کی استنباط. لہذا اختلاف موضوعات اور اختلاف محمولات اس کا اثر نہیں پڑتا کہ جو ہے الگ الگ علوم موجود نہ ہے. لہذا غرض کے اوپر موقوف ہے کہ اگر غرض الگ ہے تو الگ علم ہونا چاہیے، اگر غرض ایک ہے تو مسائل کا اختلاف موضوعات یا محمولات کے اعتبار سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ کہنے کے بعد ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو علم بعض مسائل میں متحد ہو سکتے ہیں، بعض مسائل میں. کہنے کے بعد جو ہے مستشکل کا جو اشکال ہے کہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے ممکن ہے کہ دو علم جو ہے تداخل کرے غرض کے اعتبار سے، دو علم تداخل کرے غرض کے اعتبار سے. مصنف نے کہا کہ بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض علوم بعض مسائل میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے دونوں علم ضم ہو کے ایک علم بن جائے، بلکہ وہ دو مستقل الگ علم رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعض مسائل میں دونوں علم جمع ہو گئے. مستشکل کہتا ہے کہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اگر دو علم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو علم تمام مسائل میں تداخل کرتے ہیں. وہ بعض کے ساتھ ان میں امکان پایا جاتا ہے کہ دو علم ہوں اور اس کے سارے مسائل ایک دوسرے میں غرض کے اعتبار سے ایک ہوں اور تداخل کرے دو علم مکمل طور پر. لہذا اس بنا پر اس اشکال کا خلاصہ ہے کہ ایھا المصنف، آپ نے جو کہا کہ غرض کے اعتبار سے ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے جس طرح سے بعض مسائل میں دو علم تداخل کر سکتے ہیں ہوتے ہیں، اسی طرح جمیع مسائل میں بھی اتحاد ممکن ہے دو علموں کا. کوئی محال عقلی تو نہیں ہے. کہنا ہے چہرہ مستشکل بنا علی آپ جو عنقریب کہنے والے ہیں، اشکال کا خلاصہ ہے کہ تمایز علوم غرض کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر دو غرض جدا ہی نہ ہوتے ہوں، دو غرض تو ہے لیکن دونوں غرض متحد ہے، تو جس طرح سے بعض مسائل میں تداخل ہے علوم کا، اسی طرح دیگر مسائل میں بھی تداخل. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لہذا آپ کا یہ جو مبنا ہے کہ تمایز علوم غرض کی بنا پر ہے، یہ درست نہیں ہے. کوئی اور ممیز ڈھونڈو. مستشکل یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی تمام مسائل میں تداخل ممکن ہے دو علموں کے درمیان. تو مصنف کا جواب یہ تھا کہ اولا یہ بات مشکل ہے، ایک مجرد دعویٰ ہے آپ کا کہ جو ہے تمام مسائل میں دو علم متحد ہو اور تداخل، اور ثانیاً اگر تمام مسائل میں اگر اتحاد اور تداخل ہو تو پھر ان کو دو علم کہنا ہی غلط ہے، بلکہ اس کو کہو ایک علم ہے جس کے اندر اس طرح سے بحث ہوتی ہے. دو علموں کا نام رکھنا کہ یہ علم فلان علم، یہ نام رکھنا ہی درست نہیں ہے. ہاں جو میں نے کہا ہے کہ بعض مسائل میں اتحاد، یہاں پر دو علموں کی تدوین کا حسن مخفی نہیں ہے کسی کو پر. وہ اس طریقے سے کہ دو علموں کا غرض الگ الگ ہے لیکن بعض مسائل میں دونوں علم جمع ہوتے ہیں اس غرض میں. تو اس میں کئی ایسے علم ہمارے پاس ہیں کہ جو مستقلاً دو عنوان اور دو علم کے نام کے ساتھ باقاعدہ مذکور ہیں،
لیکن بعض مسائل میں اتحاد ہے، اس کا حسن کسی پر مخفی نہیں ہے. یہ خلاصہ علی کل حال. اس کے بعد ابھی وقت انقدح بما ذکرنا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ دار و مدار تمایز علوم غرض کے اعتبار سے، اس غرض کی وجہ سے دون العلم، علم کی تدوین غرض کی بنا پر ہوتی ہے. اوپر جو عبارت ہے یہاں سے اندازہ ہوا، واضح ہوا، اتضح، انقدح، ظہر، جو بھی کہے، بما ذکرنا سے مراد یہ ہے کہ غرض کی خاطر علم کی تدوین ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوا کیا؟ فاعل انقدح، ان تمایز العلوم، علوم کا امتیاز، ایک دوسرے سے افتراق، انما ہوا، یہ تمایز باختلاف الاغراض، اغراض مختلف ہونے کی وجہ سے، الداعیتی، یہ اغراض دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ الی التدوین، کہ بھئی میرا یہ علم، ایک علم بتا رہا ہے کہ میرا غرض یہ ہے، حفظ لسان ہے، لہذا اس کے مطابق علم تدوین ہونا چاہیے. ایک غرض استنباط ہے، استنباط حکم شرعی ہے، اصول اس کی طرف. للموضوعات، تمایز علوم انما ہوا باختلاف الاغراض کا ہے نا. للموضوعات، موضوع مختلف ہونے کی وجہ سے الگ علم تدوین نہیں ہوتی ہے. مصنف اس کو بات ہوئی، جیسا کہ اس کو قول کو کس نے اختیار کیا ہے؟ منسوب للمشہور، تعلیقہ میں میرے پاس ہے کہ یہ قول مشہور تھا کہ جو ہے تمایز علوم بے اختلاف الموضوعات، شیخ مصنف راضی نہیں ہے. وللمحمولات، نہ محمولات مختلف ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ سابق درس میں ہم نے مثالیں دی تھی، موضوعات مختلف ہوں، اس کے لیے مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا النہی ظاہر فی الحرمہ، الامر ظاہر فی الوجوب، ایک موضوع امر ہے، ایک موضوع نہیں ہے، موضوع مختلف ہے. اور کیا ہے، ایک دفعہ جو ہے موضوع ایک ہے، مثلا النہی ظاہر فی الحرمہ، النہی تدل علی الفساد، النہی فلان، النہی فلان، النہی عن ضدہ، بلے النہی یقتضی، مثلا تضاد جس میں نہیں موضوع ہے. تو ان سب میں نہیں موضوع ہے، موضوع متحد ہے. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ اختلاف یا اتحاد سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اختلاف کی وجہ سے تمایز پیدا نہیں ہوتا موضوعات میں. وَإِلَّا، اگر مانے تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ مصنف کی رائے دیکھیے کہ اگر ہم کہیں کہ اختلاف موضوعات کی وجہ سے تمایز بین العلوم حاصل ہوتا ہے، تو مشکل یہ ہوگی کہ جو ہے کان کل باب، ہر باب، ہر علم میں ابواب جو ہوتے ہیں، بل آگے بڑھے، بلکہ ابواب کے اندر مسائل ہوتے ہیں، بل کل مسئلہ، ایک باب کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں اور کئی مسائل کے موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں. اس من کل علم علما علی حدہ، ہر علم کے ابواب ہوتے ہیں اور ہر علم میں مسائل ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے الگ موضوع ہوتا ہے. اس بنا پر ہر مسئلہ علم بن جائے گا، مستقل علوم، تدوین علوم. کما هو واضح لمن كان له ادنى تأمل. بس اس بنا پر علم الطہارہ، کتاب علماء کو بھی الگ الگ، باب طہارت سے لے کر باب دیہات تک، باب طہارت کا موضوع طہارت ہے، باب صلاۃ کا صلاۃ ہے، باب صوم کا صوم ہے، پر ہر باب کا موضوع الگ ہے، لہذا ہر باب علم میں بدل جائے گا. اور ہر باب کے اندر کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں موضوعات الگ الگ ہیں، تو وہ مسائل بھی علم میں تبدیل ہو جائیں گے. کل مسئلۃ علم مستقل کہا جائے گا. یہ ایک بات. بس اس بنا پر فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول، خبر يكون موجبا للتعدد، تعدد علوم کے لیے موجب نہیں ہے، اختلاف موضوع یا اختلاف محمول. كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد، یعنی لأن يكون من العلم الواحد. جس طریقے سے وحدتهما یعنی وحدت الموضوع یا وحدت المحمول، یعنی موضوع ہر باب میں ایک ہی ہو یا ہر مسئلے میں ایک ہی موضوع ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم ایک ہو، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی سببا ليكون من العلم الواحد، بلکہ ملاک کل الملاک غرض ہے، غرض ایک ہے تو علم اس کے لیے ایک ہو، غرض الگ الگ ہے تو الگ الگ علم موجود نہیں. یعنی کسی بھی علم کے مثلا 3-4 علم ہیں، 3-4 علموں کے سارے موضوعات مختلف ہونا یا سارے موضوعات مختلف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ علوم ایک علم بن جائے. یعنی وہ علوم الگ الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ الگ علم کرنے والا غرض ہے. تمام شو. بس مصنف کی رائے ہے. ثم یہاں تک سیدنا پہلا مطلب ہمارا الموضوع بما هو موضوع بات ہوئی. دوسرا مطلب مسائل العلوم سے مراد کیا ہے، یہ
تیسرا مطلب تمایز العلوم، یہ تیسرا مطلب تھا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھے مطلب میں، ثم انہ سے. ثم انہ یعنی یہاں سے آگے مطلب یہ بیان ہو رہا ہے کہ موضوع الخاص لعلم الاصول، علم اصول کا موضوع کیا ہے، یہ چوتھا مطلب ہے. پہلا مطلب اجمالاً ما هو الموضوع، شیخ مسلم نے پہلے یہ مطلب بیان کیا، موضوع کل علم نفس موضوعات مسائل ہی. اس کے بعد دوسرے نقطے میں مسائل العلوم کیا ہوتے ہیں، مسائل وہی قضایا الموجود فی نفس العلم، کبھی موضوعات مختلف ہوتے ہیں، کبھی یہ قضایا مختلف ہوتے ہیں یا موضوعات کے اعتبار سے یہ مسائل ہیں. اس کے بعد تمایز العلوم، یہ تیسرا نقطہ. ابھی چوتھے نقطے میں خصوصیت کے ساتھ بھائی ما ہو موضوع علم الاصول، خاص طور پر کیونکہ ہماری بات علم اصول میں ہے. ثم انه ان الشأن ربما لا يكون لموضوع العلم، خبر درمیان بین قوسین چھوڑی، عنوان خاص و اسم مخصوص. پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ شیخ مصنف نے کہا تھا کہ جو ہے الموضوع و نفس موضوعات مسائل ہی، موضوع سے مراد اسی علم، موضوع علم سے مراد اسی علم کے مسائل کے جو موضوعات ہیں وہی ہیں، چاہے اس کا نام ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو. وہاں میں نے کہا تھا چونکہ شیخ یہاں پر یہی دہرا رہے ہیں، کیونکہ علم اصول کے لیے کوئی خاص موضوع کا قائل نہیں ہے شیخ مصنف. بھائی ایک چیز ہے، بس ہم شعور میں وجداناً کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اغراض کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، محمولات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کا نام مشخص اور واضح ہمارے پاس ہو، جیسا کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کہا جاتا ہے، یا فقہ میں فعل مکلف کہا جاتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بلے اما علم اصول میں هذا الموضوع، یہ جو موضوع خاص ایک کلی ہے، تمام ایک شیء کلی ہے. اب اس کا نام کیا ہے یہ نہیں پوچھو مجھ سے، جیسے کہ ہمارے استاد بتا رہے ہیں، لا تو یہ اس کا نام کیا ہے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم. اس کلی کے مصادیق جو جتنے بھی مسائل اصولی ہیں وہ سب اسی کلی کے ماتحت، اسی کلی کے مصادیق ہیں. اما اس کلی کا نام کیا ہے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ عبارت کہہ رہے ہیں کہ لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص وهو، یہ موضوع العلم یعنی وهو الکلی المتحد، مصداقا متحد کہنا، وہاں پر کیا کہا تھا، عیناً کہا تھا وہاں شروع میں. المتحد یہ کلی متحد ہوگی مع موضوعات المسائل، اپنے مسائل کے موضوعات سے متحد ہے، تمام یہ کہا. اب ضروری نہیں ہے کہ اس موضوع علم کے لیے عنوان خاص و اسم مخصوص، یہ ضروری نہیں ہونا. بس جب ایسا ہے تو فیصح، صحیح ہے، ان يعبر عنه عن هذا الموضوع، اس موضوع سے آپ تعبیر کریں، بكل ما دل علیہ، ہر وہ چیز جو اس موضوع کی طرف اشارہ کرے. کوئی بھی تعبیر سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اگرچہ اجمالاً آپ اس کی طرف اشارہ کریں. کیوں بھائی، کیوں جو ہے اس طرح سے اس کے لیے کوئی مخصوص نام نہیں ہونا چاہیے کہ بداہت، یہ علت ہے کس کے لیے، یہ جو اوپر کہنا لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص. کیوں بداہت یعنی لبداہت، اس لیے کہ لوضوح، یعنی بداہت یعنی لوضوح عدم دخل ذالک یعنی شنو، معرفت الاسم، اس موضوع کا نام کیا ہے، عنوان خاص کیا ہے، اس کی عدم معرفت کا کوئی دخل نہیں کس چیز میں، فی موضوعیتہ، موضوعیت العلم، علم کے موضوع ہونے کے لیے اس کا نام کا جاننا ضروری ہے، یہ ضروری ہے. وہ موضوع ہے، ہم اس کے نام سے واقف ہو یا نہیں اصلا. تو علی کل حال یہ ایک اجمال ہے. ابھی آ جائے وقد انقضى، اب بات واضح ہو گئی. بذالک یعنی کیا مطلب بذالک، ہاں یہ عبارت اوپر کہا کہ عنوان سے جاہل ہونا موضوع کے لیے ضرر نہیں ہے. کسی شے کے، کسی علم کے موضوع فلان چیز ہے کہنے کے لیے ضرور نہیں کہ آپ عالم ہو کہ اس موضوع کا نام کیا ہے، آپ جانیں یا نہ جانیں آپ کا جہل ضرر نہیں ہے اس چیز کے لیے. کہ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ ان انقضاء کا فائل موضوع علم الاصول، علم اصول کا موضوع کیا ہے، یہ بس یہ چوتھا مطلب ہمارا، هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائله، مسائل العلم المتشتتة یعنی المختلفة، جیسا کہ بیان ہو چکا. یہ ہے موضوع، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، یہ ایک قول مقابل مصنف،
بل ولا بما هي یہ قول ثانی. مصنف کے مقابلے میں دو قول مشہور ہے علم. اور میں اس حوالے سے بیان کروں کہ جو ہے شیخ مصنف کی شیخ مظفر کی جو کتاب اصول مظفر شروع میں یہ بحث نہیں ہے. کہاں بحث کی ہے؟ امارات، جو ہی امارات جز ثالث میں شروع میں، وہاں پر الامارہ، امارہ سے مراد کیا ہے؟ موضوع امارات میں جو ہے موضوعات جو ادلہ شرعیہ ہمارے پاس وہ بما ہی ہے یا بما ہی ادلہ موضوع ہے، وہاں پر بحث کی موضوع علم اصول سے وہاں رجوع کریں. وہ شرح ہوگی آپ کے لیے انہی قول. ہاں یہ تو اب آ جائے یہ جو مشہور ہے کہ آیا موضوع علم اصول ادلہ اربعہ بما ہی ادلہ، یہ کس کا قول صاحب ہے؟ محقق قمی صاحب قوانین، محقق قمی صاحب قوانین. بل ولا بما ہی یہ کس کا قول ہے آگا؟ یہ قول صاحب فصول الغرویہ، اس صاحب قوانین کے مقابلے میں. کیوں؟ ابھی چونکہ ان کا نظریہ کیا ہے میں بات میں بیان کروں گا. ضرورت ان البحث فی غیر واحد من مسائل علم الاصول المهمة ليس عن عوارضها عن عوارض الادلہ. اچھا، اولا صاحب قوانین نے محقق قمی نے کیا کہا ہے؟ الادلہ بما ہی ادلہ، اس قول سے مراد کیا ہے جو کہ موضوع علم اصول قرار دیا اس نے؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل. الادلہ بما ہی ادلہ یعنی القرآن بوصف کونہ حجہ موضوع لعلم الاصول. القرآن بما ہی ادلہ موضوع علم اصول ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ قرآن جس کے ظواہر ہمارے پاس حجت ہے وہ قرآن موضوع علم اصول ہے. السنہ بما ہی حجہ، اس کو کہا جاتا ہے جو ہے الادلہ بوصف الدلیلیہ موضوع علم اصول ہے. صاحب قوانین محقق قمی کہنا یہ چاہ رہا ہے جو ہے یہ ادلہ بما ہی ادلہ موضوع علم اصول ہے. یعنی کیا مطلب؟ القرآن الحجۃ موضوع علم الاصول، السنت الحجۃ موضوع علم الاصول. یعنی حجت کو آپ وصف قرار دے دو، حجیت کو ادلہ اربعہ کے لیے وصف قرار دے کر اس کو یعنی موضوع مرکب ہے، بسیط نہیں ہے. محقق قمی کے پاس الادلہ بما ہی ادلہ موضوع علم اصول ہے، مطلب یہ ہے کہ الادلۃ المتصفۃ بالحجیہ هو علم موضوع علم الاصول. یہ اس کی رائے محقق قمی کی. اسی سے تعبیر کرتے ہیں کہ لا خصوص الادلۃ الاربعہ بما ہی ادلہ سے مراد یہ ہے کہ اس قول کے قائل کے پاس موضوع صرف قرآن نہیں ہے، صرف سنت نہیں ہے، صرف جو ہے اجماع نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف عقل نہیں ہے، بلکہ یہ چار کے لیے صفت بھی ہو، حجیت. یعنی الادلہ الحجہ ہی موضوع علم الاصول، یہ اس کی قول ہے. یہ ہے معنی ہے الادلہ بما ہی ادلہ. اس کے مقابلے میں صاحب فصول آ گئے، انہوں نے کہا کہ لا 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 شیخنا المحقق القمی آپ کہاں گئے؟ پھر تو علم اصول کے سارے مسائل خارج ہو گئے. ہم تو سنت کی حجت سے بحث کرتے ہیں، ہم تو ظواہر قرآن کی حجت سے بحث کرتے ہیں. ظواہر قرآن حجہ او لا یہ اول الکلام ہے. آپ کے قول کے مطابق جو ہے ظواہر قرآن سے حجت بحث کرنا، سنت کی حجت سے بحث کرنا، عقل کی حجت سے بحث، یہ سارے مسائل خارج ہو گئے، یہ موضوعات میں داخل ہو گئے، موضوع علم اصول میں داخل ہو گئے. یعنی مسائل علم اصول نہیں ہے وہ، حالانکہ پوری اصول جو ہے ظواہر قرآن حجت ہے یا نہیں، ظواہر سنت حجت ہے یا نہیں ہے، اسی سے بحث ہوتی ہے. یعنی حجیت کو ہم محمول قرار دیتے ہیں، اور آپ کی بقول جو ہے حجیت جزء موضوع ہے. یعنی القرآن الحجت هو موضوع علم اصول. پھر محمولات کیا ہے آپ کے پاس؟ مسئلہ مشکل بنا دیا آپ نے. بناء علی قولک یا صاحب القوانین تخرج کثیر من مسائل علم الاصول عن مسائل علم الاصول. جو علم اصول کے مسائل شمار ہوتے ہیں وہ علم اصول کے مسائل سے خارج ہو جاتے ہیں. لہذا الادلہ بما ہی ادلہ موضوع نہیں ہے، بلکہ الادلہ ہی القرآن ہوا حجہ، السنہ ہی حجہ، ہی موضوع علم اصول.
اس طرح سے یعنی حجیت کو محمول قرار دے دو، وصف قرار نہیں دے دو، اس کو خبر قرار دو حجیت کو. یعنی ہماری بات اس میں ہے کہ جو ہے سنت حجت ہے یا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر یہ جو صاحب فصول ہے وہ معترض ہے قوانین کے اوپر کہ ای صاحب القوانین، آپ کے بقول کئی مسائل ہمارے مسائل علم اصول خارج ہو جائے گی، وہ موضوعات میں داخل ہو جائے گی. وحال آن کی ہماری بحث پورے اصول میں جو ہے حجیت ظواہر قرآن سے ہے، حجیت سنت سے ہے تمام. یہ دو رائے واضح ہو گئی. اگر بات یہ ہے کہ اگر ہم محقق امی کی بات مانیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محقق امی جو ہے وہ حجت بنانے کے بعد یعنی کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے حجت ہے، یعنی سنت حجت ہے. تو یہ حجیت کی بحث یعنی سوال یہ اٹھتا ہے میرے ذہن میں جا رہا ہے کہ حجیت کی بحث ہم کہاں کریں گے؟ اگر ہم اس کو حجیت یعنی ثابت کرنے کے بعد اس کو ڈالیں گے تو حجت کی بحث پھر ایک الگ علم بنے گا کہ وہاں قرآن حجت ہو، سنت حجت ہو، وہاں بحث کریں. اس کے بعد اس کو جو حجت ثابت ہو جائے تو پھر یہاں علم اصول کا اس کو معاملہ بنائیں. یہ کرنا پڑے گا کہ صاحب قوانین کے مطابق حجیت قرآن گویا ایک مفروغ عن شیء ہے، علم کلام ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہاں لے کر ادھر آ کے پھر کوئی اور کسی اور کو محمول بنائیں گے. حجیت کو ہم بعنوان محمول جو ہے ہم ثابت کر چکے ہیں، مفروغ عن چیز ہے، یہ موضوعات ہے. یعنی یہ سب مبادی کہا جاتا ہے، مبادی علم اصول میں داخل ہو جائیں گے اور مسائل میں نہیں. یہ مشکل پیش آئے گی اس کے مقابلے میں. اسی لیے تو یہ آ گئے صاحب فصول نے کہا کہ یہ صاحب قوانین آپ کے مطابق علم اصول فارغ تمام شو. لہذا آپ یہ کہو کہ القرآن ہوا موضوع علم الاصول، السنہ ہی نہیں کہ بما ہی دلیل، لا دلیلیت کو تو ثابت کرنے کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تمام. لیکن دفاع موجود ہے، دفاع عن صاحب القوانین. مشہور نے کیا کہا ہے؟ ادلہ جاری ہے ہمارے پاس، یہ موضوع علم اصول کا. اچھا صاحب فصول نے جو اعتراض کیا کہ بھئی آپ کے بقول سارے مسائل خارج ہوں گے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ہم دفاع کریں گے صاحب قوانین سے، کہیں گے کہ جو ہے چار اس لیے کہا کہ چار کی حجیت مفروغ عن ہے، وإلا اصل حجیت کی اس بات مطلوب ہے آپ لوگوں کا، تو پھر قیاس کو بھی شامل کرو ہے یا نہیں ہے، خبر واحد کو بھی شامل کرو. اگر خبر واحد سنت میں داخل ہو سکتی ہے، قیاس اور تمثیل یہ چیزیں استحسان کو ان سب کو شامل کرو کہ جو ہے الادلہ ہی موضوع علم اصول ہے. باقی حجیت کو ہم علم اصول میں بحث کرتے چونکہ حجیت مسئلہ یہ اصولی ہے، تو پھر استحسان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ یعنی پہلے موضوع تو بناؤ، پھر بعد میں حجیت ثابت ہے تو اس کو رکھو، حجیت ثابت نہیں ہے تو ہٹا دو. لہذا جب محقق قمی نے یہ جب چار کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حجیت مفروغ عن ہے عند المشہور. اسی لیے الادلہ بما ہی ادلہ موضوع علم اصول ہے. وہ چار میں حصر کیوں کی گئی؟ دلیل بما ہوا دلیل، چاہے وہ حجت ہے یا نہیں غض نظر صاحب فصول آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دلیل بما ہوا دلیل، ادلہ ہی موضوع علم اصول ہے. اب ان کی حجت ہم دیکھیں گے کہ بحث کے بعد ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر یہ ہے مراد تو پھر چار میں کیوں حصر کرتے ہو؟ سب کچھ لے کر آؤ، وہ استحسان و تمثیل و قیاس سب لے کر آؤ. پھر چار میں حصر بھی کریں اور ادھر سے جو ہے المقصود دلیلیت سے ہم بحث کرتے ہیں، جو اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں یہ حق میں جانب نہیں ہے آپ اس حوالے سے. لہذا چار حصر بھی ہو اور وہ موضوع قرار دے دے، مطلب یہ ہے کہ چار کی حجیت مفروغ ہونا نہیں. اسی لیے الادلہ بما ہی ادلہ موضوع الاصول، یہ اس لیے وہ تعبیر کرتے ہیں. لہذا اس لحاظ ہم دفاع کر سکتے ہیں. اللہ کل حال ہم جو ہے ضرورت سے زیادہ اس میں گئے، لیکن شیخ مصنف نہ اس قول کو مانتے نہ اس قول کو مانتے ہیں. اس لیے کہ شیخ نے جو اشکال کیا ہے نا، شیخ کا جو اشکال دونوں کی طرف متوجہ ہے کہ ضرورت چاہے آپ کی بات مانے یا اس کی بات مانے، ان البحث فی غیر واحد من مسائلہ، مسائل المصول جو کہ مہم ہے، لیس عن عوارض العدلہ، عوارض عدلہ میں سے نہیں ہے. مثلا خبر واحد نہ آپ کے بقول، مثلا صاحب قوانین کے بقول الادلہ بما ہی ادلہ، یہ خبر واحد اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے سنت میں داخل میں کہوں یہ سنت نہیں ہے خبر واحد. شیخ کفایہ کہنا یہ سنت نہیں ہے، یہ حاکی عن السنہ ہے. سنت وہ ہے جو خود امام معصوم فرمائے یا انجام دے دے یا تقریر کرے. یہ تو الفاظ ہیں زرارہ کے، وہ یہ الفاظ حکایت کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے.
تمام یہ ایک مسئلہ. ولا بما ہی یہ میں یہ شامل ہے. وهو واضح لو كان المراد، یہاں سے آگے تفصیل شروع ہو رہی ہے. کیوں یہ جو بعض مسائل جیسا کہ خبر واحد کی مثال ہے نہ اس قول میں داخل ہوتی ہے نہ اس قول میں داخل ہوتی ہے. وہ حالانکہ علم اصول کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے الحجہ الخبر الواحد حجت الاولا. الخبر الواحد، اور یہ الخبر الواحد ادلہ اربعہ میں شامل نہیں ہے. ادلہ اربعہ میں شامل نہیں ہے. نہ محقق قمی کی بقول شامل ہے خبر الواحد ادلہ اربعہ میں، نہ ان کی بقول. یعنی الادلہ بما ہی ادلہ کہیں تب بھی خبر واحد اس میں شامل نہیں. آپ دعویٰ یہ ہے. نہ ادلہ ہی کہیں تب بھی خبر واحد. وہ حالانکہ ایک اہم مسئلہ خبر واحد علم اصول میں کئی مسائل اس پر موقوف ہے. لہذا یہ مسئلہ دونوں قولوں کی بنا پر خارج ہے. یہاں پر حجیت عارض ہوتی ہے خبر واحد کے اوپر، وہ حالانکہ خبر واحد جو ہے نہ ادلہ اربعہ میں شامل نہیں ہے. ادلہ اربعہ میں شامل نہ ہونے کے اعتبار سے یہ اشکال، یعنی کئی مسائل مہمہ ایسے ہیں جو عوارض ادلہ میں سے نہیں ہیں. یہ اشکال دونوں طرف متوجہ انشاءاللہ وضاحت کل آئے گی اس حوالے سے. وصلی اللہ علیہ وسلم.